بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ زندگی کی ایک ترتیب بناؤ 24 گھنٹے کی، اور ترتیب سے چونکہ بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے، اس لیے شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے، نفس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ زندگی کی کوئی ترتیب نہ بن سکے۔ وہ ساری جگہ ناکامی اور سارے کامیابی کے نقشے جو ہم نے بنائے ہوتے ہیں، وہ سب میں ناکام کرنے کے لیے سب کو بے ترتیب رکھنا چاہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے اتنی ساری محنت کرنے کے بجائے سارے شعبوں میں اجاڑ آ جائے، اس کی بربادی آ جائے، اس کو نفع ہو تو کم سے کم ہو یا نفع بھی نہ ہو۔ شیطان کے کاموں میں اہم کام کیا ہے؟ ترتیب نہ بننے پائے۔ حالانکہ پوری شریعت ایک ترتیب کا ہی نام ہے۔ شریعت، پوری شریعت کا نام ایک ترتیب ہے، اور اس میں یہی وقت صرف ہوتا ہے جو ہم کو زندگی کے روپ میں دیا گیا ہے، اور ہر ایک کو دیا گیا ہے۔ اور وقت کے بارے میں تو قرآن نے کتنی جگہ قسمیں کھا کر قرآن میں اللہ پاک نے کہہ دیا، اس وقت کی قسم، اس وقت کی قسم، ہماری زبان میں۔ اور خود نمازوں کی پابندی جو ہے، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو کام کے اختتام تک پہنچنے تک میں وقت کی پابندی ہی تو سکھا رہی ہے، نماز کی پابندی۔ رمضان کے روزے ہیں، سال کی زکوٰۃ ہے، زندگی کا حج ہے، یہ سب کیا چیز ہے؟ اور پھر اگر نماز بھی ہے تو ایک جیسی نہیں دے دی گئی ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے صبح صادق کے بعد ہی تم کو فجر کی سنت اور فرض پڑھنا ہے۔ فرصت زیادہ بھی ہے تو زیادہ رکعتیں مت پڑھنا، صرف 2 سنت پڑھو اور 2 فرض پڑھو۔ دوپہر کے وقت میں زوال سے پہلے ظہر نہیں ہو سکتی، اور ظہر کے بعد جو مشغولی کا وہ وقت ہوتا ہے بازاروں میں، تو کہا اس وقت 12 رکعت پڑھو۔ عصر کے وقت کیا رعایت کی گئی ہے پتہ نہیں، کہ پھر گھٹا دیا، اور مغرب کے بعد پھر تھوڑی سی بڑھا دیا، اور عشاء میں بہت سی بڑھا دیا کہ تم بہت تھک گئے ہو تو کیا ہوا، تم اتنی پڑھو۔ تو پتہ نہیں، اللہ ہی جانے اور علماء جانے اور مفسر و محدث جانے، ہمیں تو نہیں پتہ یہ سب زیادہ کچھ، لیکن اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی کے مختلف اوقات، سو کر اٹھنے سے لے کر بستر پہ جانے میں، زندگی کے مختلف اوقات اور مختلف کاموں کے ساتھ جو زندگی گزر رہی ہے، اس میں تم سب سے زیادہ ہماری باتوں کی ترتیب کا خیال رکھو۔ تمہاری جتنی ترتیب بناؤ میرے بندو، تم اپنی ترتیبیں بناتے رہو، لیکن اس میں سب سے زیادہ میں نے جو ترتیب بنایا اس کا خیال رکھو، تاکہ تمہارے مزاج میں سے ترتیب والا مزاج تمہارا بگڑنے نہ پائے، اور اس ترتیب سے پورا نفع اٹھا لو۔ نقصان میں وہی جیتا ہے جس کی زندگی کی کوئی ترتیب نہیں۔ اور پھر جس کو زیادہ عقل ہوتی ہے، جس کا ذہن زیادہ چلتا ہے، تو شیطان اس بے ترتیبی اور نقصان پر ماتم کراتا ہے توبہ کے بجائے۔ حالانکہ پکا ارادہ کرنا چاہیے، اپنی ترتیب کے ساتھ ہی جئیں گے چاہے جو ہو جائے، اور جہاں غلطی ہوگی فوراً توبہ کریں گے، تاکہ پھر ہم متقی بن جائیں اور ہمیں اللہ کی بات زیادہ سمجھ میں آنے لگے، اور اللہ کی عنایتیں مجھ پر زیادہ ہونے لگیں۔ اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا۔